شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما گفتگو کر رہی ہیں سے پھر بچ آئے گی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو صورتحال ہے اس میں بڑھتا ہوا ایک ابہام آپ دیکھ رہے ہیں اور اضطراب دیکھ رہے ہیں لوگوں میں، اس حوالے سے کہ عمران خان اور اس کی پوری جماعت، اس کے سارے ہواری بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں تنظیمیں۔ الیکشن سے آپ کی توسط سے میں وضاحت کرتی ہوں، کوئی بھاگ نہیں رہا ہے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا اور آج بھی یہ ہے، کیونکہ ہم کسی مقابلے سے جو لیول پلینگ فیلڈ پہ ہو اس سے نہیں ڈرتے، لیکن اس وقت انہوں نے الیکشن کا ماحول، الیکشن کے غیر آئینی ترامیم کر کے زبردستی پارلیمان میں بلڈوز کر کے جو کیے ہیں، ہم پہلے اس آلودگی کو ہٹائیں گے، ہم الیکشن ریفارم کریں گے۔ اور آپ نے سنا ہے اور آپ نے دیکھا ہے، آج الیکشن کمیشن کا بھی واضح بیان آ گیا ہے کہ کم از کم 3 مہینے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا آپ کا جو مین ادارہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 3 مہینے نہیں ہو سکتا، تو آپ ہمیں بتائیں یہ کس بات کی پتنگا اڑا رہے ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا، بھاگ تو یہ پارلیمان سے رہے ہیں۔ یہ پارلیمان کے ووٹ سے رائے فرار اختیار کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ڈر کے انہوں نے ہم پر ایک جھوٹا عوام کا، میڈیا کا مقدمہ بنا دیا ہے۔ اور ہمارا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ اب بھائی 197 لوگ اگر غدار ہیں، وہ ملے کسی سے تو وہ غدار ہیں، آپ ملیں 50 ایمبیسڈر سے آپ وفادار ہیں، تو آپ کے لیے قانون ایک ہے، آپ کے لیے معیار ایک ہے، آپ کے لیے جمہوریت، آئین اور سیاست ایک ہے، اور دوسروں کے لیے ایک۔ تو یہ ان 2-3 پاکستان جو انہوں نے ایجاد کیے تھے اس سے ہمیں نجات چاہیے۔ اور واضح طور پر میں کہوں گی کہ ہمیں بہت امید ہے اعلیٰ عدالت سے کہ یہ ملک کو بحران سے بچائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے سابق وزیر اعظم ملک کو بحران کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، انشاءاللہ عدالت اچھا فیصلہ دے۔ میڈم، آپ چونکہ ڈپلومیٹک نام اس کو بھی جانتی ہیں، دفتر سے آپ کو، اور رشیا نے بھی کنڈیم کیا ہے۔ جی دیکھیے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بہت 2 بڑے بڑے سپر پاور کے بلاکس جو ہیں، جو علاقائی بڑے بڑے بلاکس ہیں، وہ ایک دوسرے کے تصادم میں ہیں، اس وقت تصادم میں ایک دوسرے سے، اور آپ نے پاکستان کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے جو بچ نہیں سکی، نہ بچ سکے گی۔ ہمارے تو ورکرز سب مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ عمران خان تو نکل گیا نا، عمران خان تو نکل گیا، مٹھائیاں تو بٹ رہی ہیں، لیکن آئین پر جو حملہ کر گئے، پاکستان کے پر جو حملہ کر گئے، اس سے بھی تو بچانا ہے۔ اور روس اور امریکہ کے درمیان جو بڑے بڑے دنیا میں بلاکس ہیں، آپ نے پاکستان کو ٹھک کر کے جھونک دیا ہے، اسے کہتے ہیں کراس ہیئرز آف کرائسس، اور اس کرائسس میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پاکستان تڑپے، پاکستان جلے، پاکستان کا آئین جلے، پاکستان کا پورا گھر جلے، پارلیمان جلے، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ اپنے بیانیے کی جنگ کنٹینر پہ شروع کیے ہوئے ہیں، ان کو الیکشن کی بات کرنی ہے، اور صاف واضح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ریگڈ سیٹ اپ کے ساتھ ہو، جو وہ کر کے گئے ہیں۔ یہ کسی کو منظور نہیں ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے، نہ کرنے دیں گے۔ جشن مرا رہے ہیں جس میں لوگ ہی نہیں آئے، آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کل بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا الزام پاکستان کے پارلیمنٹرین، آدھے سے زیادہ آبادی کے ایم این ایز، 176 ایم این ایز پہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ غدار ہے، اور یہ اب اسلام کے بعد غدار کارڈ سے کھیلنا چاہتا ہے۔ ہم آج دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں ان کو منٹ سمیت طلب کیا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ آیا یہ 176 اراکین غدار ہیں یا جس نے غداری کارڈ کھیلا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے۔ کل آپ سب نے دیکھا کہ پہلا شخص
پہلا شخص ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اپنے اسمبلیاں توڑنے پہ اپنی حکومت جاتے ہوئے انہوں نے جشن منایا. یہ وہ کیلاش کا قبیلہ جو ہے جب ان کی میت ہوتی ہے ناچتے ہیں اور جب ان کی خوشی ہوتی ہے ناچتے ہیں. یہ تو مجھے وہی قبیلہ نظر آتا ہے. لہٰذا کل آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس رات کو کتنے لوگ تھے. ایک فلاپ شو تھا. ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں لیکن آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کے لیے تیار ہیں. میں یہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ غدار والا ایشو جو ہے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کے منٹس منگائے جائیں اور اس میں دیکھا جائے کہ آیا تمام ممبران کے دستخط ہیں کہ نہیں ہیں اور کون کو بتایا جائے کہ اس ملک کے ساتھ کون کر رہا ہے. اور بہت سے اور سوالات ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. لیکن آج کورٹ جو ہے آپ نے دیکھا عدالت نے اسپیکر کی رولنگ پر فوکس رکھا ہے. وہ اسپیکر کی رولنگ ایسی ہے کہ اور جو ہمارے وکلا آپ نے دیکھا اس وقت مقدمہ پیش جو کر رہے ہیں ان کا مین مقدمہ یہ ہے کہ اسپیکر بادشاہ نہیں ہے, آئین سے ماورا نہیں ہے, کوئی آئین سے بالا نہیں ہے چاہے وہ اسپیکر ہو. اب اسپیکر کی رولنگ جو بھی ہے یہ پروسیڈنگز یعنی کہ جو اندر پروسیڈنگز چل رہی ہیں پارلیمان کے اس تک رہ سکتی ہے. یہ آئین کے ماورا نہیں ہو سکتی. جب اسپیکر آئین سے کلیش کرتا ہے یا آئین کی کسی شک سے کلیش کرتا ہے, جو تحفظ کرتی ہے 7 دن میں ووٹنگ کی, جو تحفظ کرتی ہے نہ صرف 7 دن میں ووٹنگ کی لیکن الاؤ نہیں کرتی کہ اسمبلی پروروگ ہو جائے جب تک وہ ٹاک آؤٹ نہیں ہو, جب تک وہ موشن ختم نہیں ہو گیا ہو. اور ایک اور موشن ڈلا ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. یہ دوسری شک. اور تیسری شک یہ ہے کہ دیکھیے ایک ڈسمس پرائم منسٹر, ایک پرائم منسٹر جو اب سابق ہو چکا ہے, جو اپنی اکثریت کھو چکا ہے اور اقتدار سے چپکنے کے لیے لڑ رہا ہے غیر آئینی طور پر, وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کر سکتا. یہ پروسیجرل باتیں ہیں اور اس میں یہ کہوں گی آئین سے ماورا اسپیکر کی رولنگ نہیں ہو سکتی. یہ واضح ایک بات ہے. وہ کل کو کھڑا ہو کے فرعون بن کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ 197 سب تختہ دار پہ چڑھ جائیں. ہم چڑھنے تیار ہیں, آپ ہماری جوڈیشل کمیشن میں ٹرائل کر لیں, وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ فرعونیت نہیں اختیار کر سکتی, وہ آئین سے ماورا نہیں ہو سکتی. وہ بے شک پروسیڈنگز کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور آج اعلیٰ عدالت یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس میں انٹرفیئر ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارے وکلا نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ بے شک آپ ایک حد تک پروسیڈنگز پر نہیں انٹرفیئر کریں, لیکن انہوں نے بہت سارے ایگزامپلز بھی دیے ہیں کہ کہاں آپ نے عدالت میں پارلیمان کی پروسیڈنگز میں مداخلت کی ہے, جائز مداخلت کی ہے, اور جب آئین توڑا جا رہا ہے تو پھر کون نہیں مداخلت کر سکتے. بہت بہت شکریہ.